وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اوپر متقین کے اوصاف کا تذکرہ ہے، جو ہدایت لینے والے ہیں قرآن پاک سے، جن کو قرآن سے کچھ ملتا ہے، ان لوگوں کا اللہ ذکر فرما رہے، اور ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کی صفتیں وہ 6 تھیں، ان میں سے کچھ کا ذکر ہوا کہ بہت سی چیزیں انہیں نظر نہیں آتی، لیکن قرآن کہتا ہے وہ مانتے ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ ہے، عقیدے میں وہ مضبوط ہیں، ڈولتے نہیں۔ آگے ہے عمل، اعمال جو ہے ان میں سے سب سے پہلا عمل اقامت صلاۃ ہے، نماز کو اس کے حق دے کر ادا کرنا، اور اس کے بعد تیسرا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے، وہ نعمت کسی صورت میں بھی ہو، وہ ساری کی ساری وہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، جس نے دیا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے بھی وہ اس سے دیتے ہیں، سارا نہیں کچھ، یہ اس کی تفصیل کل ہو چکی تھی۔ اور آج چوتھی خوبی یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون پیچھے بھی پڑھ لیا ہے، اب اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ امن سے ہے، اور وہ لوگ جو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے، جو با اور ما، با کے معنی ساتھ اس کے، ما جو انزلا نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف۔ اب اللہ کے نبی کی طرف جو نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اکیلا قرآن ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی خود کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ قرآن پاک کی آیت نکال لیں سورہ النساء سے، آیت نمبر 113، یہ تسلی کریں کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے الکتابہ والحکمہ، کتاب اور حکمت، یہ دونوں اللہ نے نازل کیے ہیں، یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ یہ آپ ابھی آئے بھی نہیں تھے تو آپ کے لیے دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی بیت اللہ میں، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہاں بھی پہلے پارے میں تم نے کئی مرتبہ ترجمہ پڑھا ہے، پہلے پارے کے آخر پر ہے کہ اللہ اس میرے اسماعیل سے وہ نبی بھیج جو اس مکے میں آئے اور اس گھر کی جو تعمیر کرے، ان لوگوں کو سکھائے کتاب اور حکمت۔ وہاں بھی حکمت سے مراد سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد حدیث ہے، جیسا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ کیا ہے 22ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو ایک لمبی فہرست ہے اس کی حکمت کے لیے، کہ آپ سمجھیں اس کو کہ حکمت جو ہے وہ منزل من اللہ ہے، جس طرح قرآن نازل ہوا ہے حدیث بھی اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے لیے عمل میں لازمی ہیں، درجہ ان کا اپنا اپنا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ وہاں ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، ان کو بھی کہا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتا ہے قرآن اور اس حدیث، اس کو یاد کرتے رہنا، اس کو پڑھتے رہنا، تم گھروں میں بیٹھ کر یہ کام کرو، تمہارے بازاروں کی زینت بننے سے یہ بہتر ہے۔ وہ تو جہالت کا دور تھا، اب اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، وہ نعمت یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث، یہ دونوں چیزیں یہ نبی اکرم کے دور میں بھی تھیں اور
اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور آج بھی ہے۔ باقی لوگوں کی اپنی اپنی فقہ ہوگی، ہر دور میں ہوگی، جو ان سے ٹکرائے گی اس کو چھوڑ دو، جو ان کے ساتھ موافقت کرے گی اس کو لے لو، کسی کی بھی ہو، یہ تو تنازع والی بات ہی نہیں ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، وہ مانتے ہیں، بما، اس چیز کو، انزل الیک، جو تیری طرف نازل ہوا ہے۔ تو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، نازل ہوتی ہے، نازل اوپر سے نیچے آتی چیز۔ تو یہ عقیدہ بھی باطل ہوا کہ اللہ ہر شے میں ہے، ہر جگہ پہ ہے، یہ نہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رینج ہر جگہ ہے، لیکن ذات اس کی علی العرش المستوی ہے، عرش پر مستوی ہے۔ علی العرش استویٰ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے، اور یہ بھی لفظ اس بات کا دلیل ہے۔ اور یہاں ختم نبوت کا مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ انزل الیک تو کہہ دیا، تجھ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوا، اللہ وہ جو ذکر کر رہا ہے تو منزل من اللہ کتابوں کا اللہ نے احاطہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو اس سے پہلے بھی اور تجھ پر بھی اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو بعد میں کوئی نازل ہونا ہی نہ تھا، اس لیے بعد میں تذکرہ ہی نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین ہے۔ من قبل قضا کا اشارہ جو ہے نا بعد کا نہیں کہا، قبل کا کہا ہے، تو بعد میں کوئی آنی کیوں کہ نبی اکرم نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آنا، تو کتاب کہاں آئے گی؟ کتابیں تو نبیوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد، کیونکہ آپ نے فرمایا وہ اس تو آنا وساقہاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، قیامت آ سکتی ہے، نبی نہیں آئے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کوئی آپ کے بعد نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکے گا۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے، اور قرآن کی یہ پہلی دلیل ہے نبوت کے ختم ہونے کی کہ نبوت ختم ہو گیا۔ ویسے قرآن بھرا پڑا ہے ان دلائل سے، لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ من قبل کا اور انزل علیک کا، یہ دونوں چیزیں اس بات پر بین دلیل ہیں کہ بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی بات جو ہے نا پڑھی لکھی ہے، کتب میں موجود ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ کتاب لکھتے نہیں ہیں، ان پر نازل ہوتی ہے، وہ لکھتے نہیں ہیں۔ جو لکھے گا وہ نبی نہیں ہے، نبی کو کتاب، نبی کسی سے پڑھتا نہیں ہے، نبی کی تعلیم اللہ خود کرتے ہیں۔ نبی اگر پڑھے گا تو کسی نبی سے پڑھے گا، اور نبی کے بغیر نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اس لیے کہ استاد شاگرد سے اونچا ہوتا ہے، اور کم از کم نبوت ہوگی تو پھر برابر تو ہوں گے، اونچا تو نہیں ہوگا، نبی سے اونچا ہے ہی نہیں کوئی۔ اس لیے نبی کا دنیا میں استاد ہی نہیں ہوتا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ کتابیں لکھتا نہیں، نبی کو کتابیں لکھی ملتی ہیں۔ جتنے نبی آئے تھے کسی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی نے جو لکھتا ہے وہ نبی نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ انزل الیک، جو نازل ہوا گیا طرف تیری، وما انزل من قبل کا، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوا، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب اس میں آ گئیں، وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحیفے ہوں، سب اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ ان کے اوصاف ہیں۔ ایک تو یؤمنون بما انزل الیک، اور پانچویں ہے کہ یؤمنون کا ہی تعلق ہے کہ یؤمنون وہ یہ بات بتا رہی ہے کہ وما انزل من قبل کا، اور وہ یؤمنون ما انزل من قبل کا، جو تو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر ان کا ایمان ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جس طرح ایمان ان پر ہے کیا عمل بھی ہے؟ عمل نہیں ہے ان پر، کیونکہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے، عمل اس پر نہیں، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، تو جو بدلی ہوئی اس پر عمل کہاں ہوگا؟ عمل جو ہے جو محفوظ ہے اس پر ہے۔ محفوظ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کی حفاظت ہے، اس کی حفاظت کی ہے، جس طرح اس کی حفاظت ہے اس طرح حدیث کی بھی حفاظت ہے۔
کیونکہ وہ منزل من اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ آج بھی محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ وہ کاغذوں کا محتاج نہیں ہے، وہ قلموں کا سیاہیوں کا محتاج نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے آنکھیں بھی نہ دے ہوں گی اس کے سینے میں اللہ قرآن جمع کر دے گا۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ چھٹی صفت ہے ان کی کہ ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت ملے گی جو قرآن پر بھی ایمان لائیں اور قرآن سے پہلی کتابوں کو بھی مانیں عمل کے لیے جو انزل علیک ہے، کیونکہ وہ محفوظ ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، پیچھے آخر میں یہ چھٹی صفت ذکر کی ہے، جن کو قرآن سے نصیحت ملے گی وہ آخرت پر یوم نون نے کہا، یوقنون کہا ہے، کیونکہ یقین کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور ہر عمل کے اندر اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو وہ عمل کا فائدہ ہی نہیں ہے، وہ عمل ہی نہیں۔ اس لیے آخرت کا تذکرہ، کیونکہ ہمارے عمل کس لیے ہے؟ آخرت کے لیے ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی دینا ہے، نماز پڑھنی، ایمان لانا ہے، اور آخرت کے لیے نماز پڑھنی ہے، آخرت کے لیے دینا ہے، جو کچھ خرچ کیا ہے تو آخرت کے لیے، اور ہم نے اللہ کے قرآن پر اور حدیث کو ماننا، عمل کرنا ہے تو آخرت کے لیے۔ اس لیے جس عمل میں آخرت کا تصور نہیں ہے وہ عمل ہی نہیں ہے، وہ قبول ہی نہیں ہوگا، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ عمل کرنا ہی آخرت کے لیے ہے۔ اگر میں دنیا سے کرو، کسی کو دو، کسی سے لو، کسی کی خدمت کرو، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا جو جز ہے وہ آخرت کے لیے ہے۔ اگر وہ جز نہیں ہوگا تو تیرے عمل کا، ایمان کے اعتبار سے تجھے قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن سے انہی کو فائدہ ہوگا جن کا آخرت کے لیے یقین ہو، اور جو کچھ بھی وہ کریں آخرت کے لیے کریں۔ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کا زکوٰۃ، کوئی عمل دنیا کے اندر ان کی حرکت بھی ہو تو وہ آخرت کے لیے ہو، کہ میں یہ جو کر رہا ہوں میری دنیا کے لیے نہیں، میری آخرت کے لیے ہے۔ آگے اللہ نے اس کا نتیجہ ہے وہ انشاءاللہ کل کو آپ کو بتائیں۔